نہیں، میں کہتا ہوں ایک مصرع ہی یاد کر لو نعت کا. آپ مزدوری کریں تب بھی حضور کی نعت پڑھ لیا کرو. آپ کھیت میں کام کریں تب بھی حضور کی نعت پڑھا کریں. ایک ہی مصرع چاہیے یہی یاد ہو سب سے اعلیٰ و اولا. جن کو یاد ہے وہ بولیں، جنہیں یاد نہیں وہ کر لیں یاد. بعد میں افسوس ہوگا جب محفل ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ میں ملا کا دین نہیں، میں اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں. اور ہم حضرت جی بریلی والے لوگ ہیں. میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں، پہچان لو، کوئی اپنا مولوی نہ سمجھے. ہم بریلی والے لوگ ہیں اور ہم چوری سے نہیں، کھل کے بولتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا جتنا بھی مال ہے نا وہ چوری کا نہیں، اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے. اس لیے چھپا کے نہیں، چھاپ کے بات کرتے ہیں، چھاپ کے بات کرتے ہیں. اور میرا اپنا خود کا تعارف تو یہی ہے نا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں جی، اپنی روٹی کدھر سے چلتی ہے؟ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. عادی بن جاؤ، نعت کے عادی بن جاؤ. ایک ہی مصرع یاد کر لو، ایک ہی مصرع. کیونکہ ہم جانتے ہیں قیامت میں جب حسان کو آواز ہوگی، آئیں حسان حضور کی نعت سنائیں، تو حضور کی نعت کے لیے جب حسان آئیں گے تو پیچھے سے احمد رضا خان بھی آئیں گے. اور جب امام احمد رضا خان آئیں گے تو ساتھ میں یہ ساری حضور کے شاعر اور حضور کے عاشق چلے آئیں گے. شرط یہ تو نہیں ہے نا کہ پورا کلام رضا سنا تب عاشقی میں نام آئے گا. جی ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے کہ جب حسن یوسف کی بولی مصر میں لگی، امیر دولت لے کے آئے، غریب پورا سرمایہ لے کے آگے. ایک بوڑھی آ گئی تھی دھاگے کی اٹیا لے کر کے، وہ دھکا دینا شروع کیا، ہٹو ہٹو. لوگوں نے کہا تو کدھر جا رہی؟ اس نے کہا کہ یوسف کو خریدنا ہے. کہا کائے سے خریدے گی؟ کہا یہ ہے نا میری کمائی زندگی بھر کا دھاگا. تو ہنس کے کہا وہ دیکھ امیر مصر کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، یوسف کا حسن زیادہ پڑ گیا آگے، تو اس دھاگے سے خریدے گی؟ تو اس نے کہا ہٹو جانے تو دو نا، کم سے کم خریداروں کی جماعت میں کھڑا ہونے دو. کہا کیا کرے گی جا کے؟ اس نے کہا یہاں کھڑے ہونے دو، میں اس لیے اس جماعت میں کھڑی ہونا چاہتی ہوں تاکہ اللہ قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کو عزت عطا فرمائے تو ان کے خریداروں میں مجھ غریب کا بھی نام آ جائے گا. تو یہی سوچ کے نعت پڑھ لیا کریں. جب بڑے بڑے عاشق بلائے جائیں گے، جب جامی جیسے دیوانے آئیں گے، رضا خان جیسے آئیں گے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کم سے کم ہم گناہگاروں کا بھی نام آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھیں میرے ساتھ، کھاتے ہیں تیرے در کا. اگلا مصرع کیا ہے؟ ہاں جی، یہ محلہ بڑا مضبوط ہے، ادھر والا بڑا کمزور لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یاد کر لیجئے گا اگر یاد نہ ہو تو. کھاتے ہیں، ڈسپلے اچھی ہونا تو پوری مارکیٹ اچھی لگتی ہے، اور ڈسپلے خراب ہونا تو کمپنی بیکار لگنے لگ جاتی ہے. تو سامنے والے لوگوں کی تھوڑی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سامنے والے لوگ ہی میرا ساتھ دیں، بولیں کھاتے ہیں تیرے در کا. کیا بات ہے، لگانا بریلویوں میں بول رہا ہوں، خالی نعرے تک نہیں ہے، گھر تک مسلک پہنچا ہوا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی. کیا بات ہے، یہ نورانی جماعت مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے. وقت ملے تو کبھی ان کی جوتیاں اٹھا لیا کرو. میں نہیں جانتا آپ میں کتنے امیر ہیں، کتنے پیسے والے ہیں، کتنوں کے پاس میل ہیں، کتنوں کے پاس منڈی بازار ہیں، مگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہ جماعت ہے اگر یہ ننگے پیر چلتی ہے تو فرشتے پر بچھا دیا کرتے ہیں. یہ عزت اللہ نے سب کو عطا نہیں فرمائی. یہ حضور کے دین کے ان پڑھنے والے بچوں کو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دنیا آج چوم رہی ہے، لائن میں لوگ لگیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. جانتے ہو کیوں؟ وجہ اتنی ہے کہ یہ حضور کے دین کے لیے محنت کرنے والی جماعت ہے، اور ان کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ قبروں کا عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو اللہ بگڑے وقت سوار دیتا ہے. میں بھی اس جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں. یہ تو وہ جماعت ہے جس کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ اوقات دو کوڑی کی نہیں ہوتی ہے. مولوی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے بندہ کہتا آپ کیا جانو جی, آپ کی حیثیت کیا ہے جی, تجھے کیا پتا تو کس سے بات کر رہا ہے. خدا کی قسم یہ وہ جماعت نہیں ہے جسے زکوٰۃ نے تیار کیا ہے, یہ وہ جماعت نہیں ہے جسے چندے نے تیار کیا ہے, یہ وہ جماعت نہیں ہے جس کو خیرات نے تیار کیا ہے, یہ وہ جماعت ہے جس کا انتخاب خدا نے عالم ارواح میں کیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا جب دین کی وراثت کی بات آئے گی تو مصطفیٰ کے بعد میں ان کے کندھوں پہ اپنے دین کی ذمہ داری رکھ کے دکھاؤں. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ معاف کیجئے گا, مجھ سے میٹھی باتیں سننے بیٹھے ہوں تو گھر چلے جائیے گا. میرا اصول ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا دعوت چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہم ہی نے دین کی سب سے پہلے بے قدری کی ہے, ہم ہی نے کی. بھائی اس کا تھوڑا یہ ریپیٹ کم کرو, توجہ ہے سارے لوگوں کی, میں بتانا چاہتا ہوں ان کی عزت کیا کرو. معاف کیجئے گا, آپ کی بستی میں ادارہ چل رہا ہے, یہ اسی ادارے کے مہکتے ہوئے پھول بیٹھے ہوئے. کہوں ایک کڑوی بات برداشت کر لیں گے, نہ بھی کریں گے تو میرا کیا بگاڑ لیں گے, لیکن میں چاپلوسی نہیں کرتا مائک پہ بیٹھ کر کے. یہ کرسی رب نے بڑے نصیبوں سے عطا کی ہے مجھے, اور یہ تب تک میرے پاس رہے گی جب تک رب چاہے گا. وہ اگر کل اتار دے تو کوئی بیٹھانے والا نہیں ہے, اور جب تک اس نے بیٹھا رکھا ہے کوئی مائی کلال اتار نہیں سکتا ہے. یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی, الٹا کودو یا سیدھا کودو, بگڑنا اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھ دیا ہے, اور بننا بھی اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھ دیا ہے. تو ٹینشن نہیں ہے پائے مورا لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس. ہمیں یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ آپ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے, مت بلاؤ, لیکن ایسی ڈوز دے کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک بات یاد رہنی چاہیے, آخری سانس تک. یہ ادارہ چل رہا ہے, میں دیکھ رہا تھا ابھی, بڑی خوشی ہوئی. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور جتنے بھی اس ادارے کے معاونین اللہ ان کو دنیا میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے, ہے نا. لوگ کہتے ہیں دین رسوا ہو رہا ہے, مولوی چندے کیوں کر رہے ہیں. میں ایک مزار کے سجادے کے پاس بیٹھا تھا, ارباب منبر کی بس توجہ چاہیے. وہ بندہ مجھ سے بول کے کہہ رہا کہ مولوی صرف زکوٰۃ ہی پہ کیوں پلتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بہت بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں. میں نے کہا تجھے سجادہ ہو کہ داڑھی کے 4 بال رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی, اور تو اس جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہے جو پوری زندگی اللہ اللہ کر کے کاٹ دیتی ہے. ہاں حضرت, یہ تنگ نظری ہے لوگوں کی. کوئی زکوٰۃ کھانے والا کہتا اور ہم نے بھی غلطی کی ہے, غلطی اتنی بڑی کی ہے کہ اس وقت تک مدرسے کے بچوں کی دعوت ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ابا یا ماں کا جنازہ گھر سے نہیں اٹھ جاتا ہے. یا تو 40ویں میں ان کی دعوت ہوگی, یا 30 میں ان کی دعوت ہوگی, یا ان کو کپڑے تب بنیں گے جب ابا کی برسی ہوگی. ہم نے ان کو صرف زکوٰۃ خیرات کے لائق سمجھا ہے. وہ بھائی کبھی بیٹے کے نکاح پہ بھی قرآن والوں کے کپڑے بنایا کرو, کبھی ولیمے میں بھی پہلے انہیں پوچھ لیا کرو. لیکن نہیں, دعا کرو آیت پڑھوا دیو. کہا کیوں کہ ابا کی سانس اٹکی پڑی ہے, یہ کنڈیشن ہے ہماری, ابا کی سانس اٹکی پڑی ہے. کیوں؟ کہا یہ آیت کریمہ یہ پڑھیں. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے نا؟ بولو کون ہے؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. پتہ نہیں کب سے کس نے اپنے رب کا نام نہ لیا ہو, آج یہ سارے مل کے اسی بہانے کہہ دیں کون. یہ پیچھے والے لوگ نہیں بول رہے ہیں. جب وہ مجبور کرے گا نا بولنے پہ تو پھر ہر وقت ہی اللہ اللہ رہے گی. یہ بتا رہا ہوں. آج خوشحالی میں اس کا نام لو, کون؟ اللہ. زندگی موت کا مالک اللہ. جی کہتے ہیں اب ان سے آیت کریمہ پڑھوا دو. آیت کریمہ ہو گئی تو پھر کہتے ہیں حافظ جی بریانی کتنی لگ جائے گی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. پہلی بات ہم شادی میں دعوت ہی نہیں کرتے قرآن والوں کی, اگر کر بھی دیں تو دعوت کر کے بھول جاتے ہیں. حافظ جی کا 4 بجے فون آتا ہے قاری صاحب کا, مفتی صاحب کا, ہاں بھائی دعوت کی تھی کہ کھانا وانا نہیں کھلایا. یہ میں سوچ رہا انہوں نے شکایت کی ہے, میں بات کر رہا ہوں, میں مثال کے طور پہ ان لوگوں کا نام لے رہا ہوں. ہاں
میں سمجھا رہا ہوں یہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے، آپ کی بستی کا نہیں، آپ کا تو مجھے یہ بتایا ان لوگوں نے کہ جتنے اچھے لوگ ہمارے یہاں کے، اللہ کرے ہر جگہ کے اتنے اچھے ہو جائیں۔ پوچھو، یہ قاری صاحب نے بات کہی تھی، یہ آپ نے بات کہی تھی، بہت اچھا ماحول ہے، لیکن میں اس اچھے ماحول میں بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھے لوگوں میں بیماری ہے۔ ابا مرتا ہے تب بریانی آتی مدرسے کے لیے، ولیمے میں دعوت ہی نہیں کرتے، اور کر دیتے ہیں تو بلانا بھول جاتے ہیں۔ 4 بجے فون آتا، بھئی دعوت کی تھی بچے، حافظ جی آپ کو بھیج دینا چاہیے تھا، حافظ صاحب بھیجا کیوں نہیں آپ نے؟ کہ ہم تو انتظار کر کے نہیں، ہم تو صبح کہلوا چکے تھے، کہا آ جانا چاہیے تھا بغیر کہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ خوددار قوم ہے جو فاقے سے تو مر سکتی ہے لیکن عزت کا سودا کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو دولت پہ ناز ہو نا تو جیب میں رکھے اپنی دولت، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ یاد رکھیے گا میری باتیں۔ تو کہہ رہا جی خود آ جاتے، اور اگر آ گئے تو بیٹا پوچھا ابا کدھر کھلاؤں؟ کہہ رہا ادھر کونے میں چٹائی بچھا کے کھلا دے۔ ابا یہ جو ٹیبل لگی، کہا نا یہاں مہمان بیٹھیں گے۔ یہ ہم نے قرآن والوں کو عزت دی ہے، یہ ہم نے علم والوں کی عزت کی ہے، یہ ہم نے دین والوں کی عزت کی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کدھر بٹھایا جائے کہ فلاں کونے میں بٹھا کر کے کھانا کھلا دیا جائے، یہ قرآن والے پہلی بات تو بھول جاتے دعوت کر کے، اور اگر بلا بھی لیا جائے تو بیٹھانے کی جگہ تک نہیں ہوتی ہے۔ کہ ابا جی ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے، کہ نہ بیٹے وہاں پہ وی آئی پی بیٹھے گا۔ آپ کس کو وی آئی پی کہتے ہو؟ کہ دیکھتے رہو کون ہے وی آئی پی۔ ہم بھی بیٹھ گئے کونے میں دیکھنے کے لیے وی آئی پی کس کو کہا جاتا ہے۔ اچانک ایک بڑی گاڑی سے ایک جماعت اترتی ہے جس کے 18,000 کا جوتا ہوتا ہے، 22,000 کا کوٹ ہوتا ہے، 12,000 کا چشمہ ہوتا ہے، 3,000 کا کیپ ہوتا ہے۔ وہ اتر کے بڑی شان سے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہٹو بچو، وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کرسیاں خالی کرائی جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قیمتی کپڑا پہنے کیا وہ وی آئی پی ہوتا ہے؟ جو اعلیٰ معیار کا لباس پہنے وہ وی آئی پی ہوتا ہے؟ آپ کہو کہ بے شک۔ میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے خدا کے واسطے ان کو وی آئی پی کس نے کہا ہے؟ کہ ان کو وی آئی پی غریبوں نے کہا ہے، ان کو وی آئی پی بے زر و سامان لوگوں نے کہا ہے، ان کو وی آئی پی بے وقوفوں نے کہا ہے۔ کہ کسی عقل مند کا فیصلہ تو بتاؤ، وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ پوچھا گیا وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ کہ عقل مند کون ہے؟ میں نے کہا اس امت میں آخر میں سب سے آخر میں جو نبیوں کا امام بن کے آیا ہے وہ عقل کا تاجدار بن کے آیا ہے۔ کہ آپ کسی پڑھے لکھے اور دانشور سے نہیں، میرے نبی سے پوچھا جائے گا آپ بتائیے وی آئی پی کون ہے؟ مدینے والا کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن کو سیکھا کرتا ہے، قرآن کو سکھایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے وی آئی پی جماعت ہے، یہ میرے حضور نے کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے زیادہ وی آئی پی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ بھائی ان کی عزت کرنے کی عادی بنے۔ یہ جماعت بیٹھی میں، آپ جاتے ہوں گے، میں چونکہ میں بھی آپ ہی کی جماعت سے ہوں، آپ میری جماعت سے، اور ہم سب مل کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جماعت سے ہیں، اور میرا امام کی اپنی جماعت نہیں ہے، امام اسی جماعت میں ہے جو صحابہ کی جماعت ہے نا جی، جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم اسی جماعت میں ہیں جو صحابہ کی جماعت ہے۔ لیکن آپ سے کہوں ہاتھ جوڑ کے، ہمارے اندر بھی نا عقیدے کی کمزوری آ گئی ہے۔ کیسے؟ عمل اپنے اچھے نہیں ہیں اور بھروسہ ڈوری اور تعویذ پہ کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈوری کرتا ہو نا تو بھائی معاف کیجئے گا، تعویذ کوئی لکھ رہا ہو تو مجھے تعویذ سے انکار نہیں، لیکن مجھے پتا ہے تعویذ بھی تب فائدہ کرتا ہے جب دینے والے ہاتھ مفتی اعظم جیسے ہونے چاہیے، شخصیت تاج الشریعہ جیسی ہونی چاہیے، پھر دیکھو تعویذ میں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ جی میں تعویذ کا منکر نہیں، لیکن کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ برکت نہیں ہوتی ہے نا، کہتے ہیں تعویذ دے دو۔ پیر صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھ لیا کر، فجر پڑھ کے مارکیٹ جایا کر، پیر صاحب نے بھی نہیں کہا۔ پیر صاحب نے کھٹ سے نکالے 3 نقشے اور دے دیے، یہ گلے میں لگاؤ، یہ وہاں لگانا سر کے اوپر دکان میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ والا جو ہے بازو میں باندھ لینا۔
توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ہم نے لیا خوشی خوشی تعویذ، گھر آ گئے، اب روز تعویذ کو دیکھ کے کڑ رہا، یار گراہک نہیں آ رہا، گراہک نہیں آ رہا، پھر کہہ رہا پیر ڈھنگ کا نہیں تھا کیا؟ پھر اسے نقش کو دیکھ رہا، کہیں زیر زبر کی کمی تو نہیں رہ گئی، نقطہ تو نہیں چھوٹ گیا، کہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یاد رکھیں اللہ ناراض ہونا تو پورا پیر گلے میں لٹکا لو تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور خدا راضی ہونا تو چٹکی پر مٹی اٹھا کے کوئی دے دے وہی کھا کے شفا بن جایا کرتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ سلامت رہے ماشاءاللہ، یہ پیچھے والے لوگوں گھر میں خوب برکت ہے، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میں کیا کروں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، بس میں ایسے ہی آدمی ہوں، بلا لی آپ کی مہربانی، ورنہ میرے نام سے بھی لوگ چھڑ جاتے ہیں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ برکت چاہتے ہیں نا سارے لوگ؟ تو سنو، دن کا آغاز فجر پڑھ کے کیا کرو۔ میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ امت نے بھی ڈرامہ کر لیا ہے، 10 بجے دکان کھول رہی ہے جا کر کے، عیسائی 10 بجے دکان کھولتے ہیں۔ کون؟ بولو، تھک گئے آپ لوگ؟ کون؟ کتنے بجے دکان کھولتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا نبی دن کے 10 بجے آیا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو حضور کی امت کو کس وقت اٹھنا چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی، سبحان اللہ، بولو صبح صادق کے وقت تشریف لایا ہے، اور میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ 10 بجے اٹھ کے جا رہا مکھی مارنے، اور پھر پیر کے نقشے دیکھ رہا، تسبیح گھما رہا بیٹھ کے، نہ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو صبح اٹھ، فجر میں جیسی مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ دے، جا رب کی بارگاہ میں جا، 8 سجدے کر کے اسے دکھا، اور رو کے کہ مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، مالک تو رزاق ہے، اللہ میں نکل گیا ہوں تیرے کرم پہ بھروسہ کر کے، خدا کی قسم فجر پڑھ کے تم رزق کے لیے نکلو، وہ تو یہ کہتا ہے تو سجدے کر کے مجھے راضی کر، میں رزق میں برکت دے کے تجھے راضی کر کے دکھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، عظمت اسلام، واہ واہ، زندہ باد۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو فجر پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن میں اسے رب سے بندے کی محبت نہیں مانتا جو برکت کے لیے نماز پڑھے۔ یہ تو مطلب کی نماز ہوئی، مزہ تب ہے جب نماز رب کے لیے پڑھی جائے۔ ہم رب کے لیے اٹھیں گے، کس کے لیے اٹھیں گے؟ سلامت رہیں، کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ ایک وظیفہ فری فنڈ کا دے کے جاؤں گا لاسٹ میں، سارے راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تو بول دو سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا کام، مولانا 3 بجے تک تو گیم کھیلنا، 4 بجے تم اٹھا دیو، پھر صحیح بتا رہا ہوں، بیڑا غرق ہو گیا ہماری قوم کا جب سے موبائل آئے، سو ہی نہیں رہے، کسی کو فرصت ہی نہیں۔ 4 بھائی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور چاروں نے 10 بجے اٹھے تھے آنکھیں مسلتے ہوئے بیگ لے کے، اور ڈیوٹی چلے گئے، 4 بجے 6 بجے گھر میں آئے، اور آتے پھر موبائل میں لگ گئے۔ آج کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے جو یہ پوچھ لے دن تیرا کیسا گزرا ہے، آج اتنی فرصت نہیں ہے کسی کو۔ پھر کہہ رہے ہیں مولانا برکت نہیں ہو رہی ٹائم میں، سال بڑی جلدی گھوم گیا۔ سال نہیں، کھوپڑی بڑی جلدی گھومنے والی ہے میرا۔ وہ کدھر کھڑے کدھر ہوا، جب دیکھو تب اس میں لگے پڑے۔ وہ بھائی کروٹ میں بھائی بیٹھا، اس سے پوچھ نہ دن کیسے گزرا ہے۔ باپ بیٹھا، اس سے پوچھ ابا تجھے کوئی دن میں ضرورت تو پیش نہیں آئی تھی؟ ماں چہرہ دیکھ رہی ہے، بیٹے کو فون سے فرصت ملے تب بات کروں، خدا کے واسطے گھر میں آیا کرو نا تو موبائل پہ فلائٹ موڈ ڈال کے ایک کونے میں ڈال دیا کرو، اپنوں کے لیے وقت دیا کرو، وقت اپنوں کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اتنے دور چلے جائیں کہ پھر ان کے پاس تمہارے لیے وقت نہ ہو۔ لوگ کہتے دنیا بے وفا ہو
گئی ہے. باپ بیٹے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنوں کو اپنا کتنا عادی بنایا ہے. آج باپ شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے کھانا کھا لیتا ہے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, ایسے باپ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھے بغیر کھانا کھا لیتا ہے, میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو نے بیٹے کے ساتھ جوانی میں کتنا کھانا کھایا تھا؟ بچپن میں کتنے دن اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا تھا؟ جوانی تو اس ترم خائی میں گزاری تھی کہ بیٹا سامنے نہ آ جائے. جب پوری زندگی وہ تیرے بغیر کھاتا رہا تو اب بڑھاپے میں تیری عادت کیسے بنے گی؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں, بچپن سے بچوں کے ساتھ کھانے کی عادت ڈال دو, تاکہ بڑھاپے میں بھی اگر یہ اکیلے بیٹھے ہو, ہاتھ میں لقمہ آئے, خیال آئے آج کوئی دسترخوان پہ کم لگ رہا ہے, نگاہ اٹھا کے دیکھے, باپ نہ ہو اپنے آگے کا کھانا اٹھائے, باپ کے آگے رکھ دے اور کہ ابا کل بھی تیرے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا تھا, آج بھی تیرے بغیر کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے. بہت خوب, بہت خوب. عادت کیوں نہیں ڈال رہے ہو آپ اپنوں کی اپنوں کے ساتھ؟ آج دوریاں ہو گئی ہیں, گھر جا کے بہنوں سے کہنا ہے, بڑا فخر کر رہے ہیں ہماری امی پہ آئی فون ہے. یہ کمال کی بات نہیں امی پہ آئی فون ہے, کمال کی بات یہ ہے امی کے سر پہ بھی شوہر کا سایہ سلامت ہے. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. وقت دیا کرو اپنوں کو, اپنوں میں بیٹھا کرو. لوگ جتنا ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے ہیں نا, اتنی جلدی دنیا اس کو بھلا دیتی ہے, اتنی جلدی, کیونکہ عادت ہی نہیں ہوئی ہے. کسی چیز کی لت لگ جائے تو یاد آتی ہے. اپنوں کو اپنی عادت ڈال دو, اپنوں کو اپنی عادت ڈال دو کہ وہ آپ کے بغیر نہ رہ سکے. یہ کیجئے, اور یہ کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے سے خیر خواہی حال چال پوچھیں گے, تب جا کر کے یہ حالات ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گے. آج دوریاں ہیں, موبائل لگ گئے, سارے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. بھائی پوچھو نا, کسی سے خیریت پوچھ, اپنی بتا, دن کہاں گزرا یہ بتا. تو 3 بجے تک موبائل چلا رہا ہے. 3 بجے تک موبائل چلانے والا فجر میں اٹھے گا؟ بولو, اٹھے گا فجر میں؟ نہیں اٹھ پائے گا. اتنا بڑا تو رمخاں کوئی ہے ہی نہیں جو 3 بجے تک جاگ لے اور فجر میں اٹھ جائے. اللہ ماشاء اللہ, وہی جسے اللہ توفیق دے, ہادی ہو جائے, پھر وہی اٹھ سکتا ہے. ہاں, میں تو یہ کہتا ہوں قاری صاحب کے جلسے بھی مختصر کیا کریں, کیونکہ ممبر پہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں یا تو ان کو نماز پڑھانی ہوتی ہے یا بچے پڑھانے ہوتے ہیں. 3 بجے تک جلسے ہوں گے تو بتاؤ, وہ فجر میں نہیں اٹھے گا تو مسجد والے کہتے ہیں نکالو بھائی, فجر میں نہیں تھا. اور فجر کے ڈر سے اگر 20 جلسے میں سے اٹھ کے چلا جائے تو کمیٹی والے کہتے ہیں نکالو بھائی, جلسہ خراب کر گیا. یہ کنڈیشن ہے بھائی. یہ زمین پر رہ کے تھوڑا سوچیں, خیالی پلاؤ سے ہٹے تھوڑا سا. یہ کڑوی سچائی ہے, فطرت کے خلاف ہو رہا ہے. تو 3 بجے تک جاگ رہے ہیں, فجر میں آنکھ نہیں کھلی. اب کہہ رہا مولانا روز جاتا ہوں کام نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں فجر پڑھ کے کام پہ نکلا کرو, پھر دیکھو اللہ کتنا آپ کو برکت عطا فرماتا ہے. وہ کہتا آپ فجر پڑھ, میں تجھے رزق دوں گا. اس نے فجر پڑھوائی, تجھے رزق دیا, پھر کہا چل اٹھ کھانا کھا لے. جب تو نے کھانا کھایا اس نے کہا اب ظہر پڑھ لے. مالک اب کیا ملے گا؟ کہا جتنا تو نے کمایا ہے نا وہ سارا ظہر تک کا میرے پاس محفوظ کر دے, آ سجدے کر, میں تجھے اور دوں گا. پھر عصر تک کمایا, اس نے کہا پھر اب 4 رکعت اور پڑھ لیا کر کے. مالک اب کیا دے گا؟ کہا کہ جو تو نے عصر تک کمایا ہے وہ سارا بالکل سیف ہو جائے گا. عصر پڑھی, اب آ گھر, مغرب پڑھ لے, مغرب پڑھ کے گھر آپ, عشاء پڑھ لیٹ جا. مالک اب کیا؟ کہا میں تجھے راحت کی نیند عطا کروں گا, راحت کی نیند عطا کروں گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کہہ رہے نیند نہیں آ رہی مولانا, پتہ نہیں, بہت کروٹیں بدلتا ہوں, اے سی بھی ہے, وی آئی پی گدے بھی ہیں. میں کہتا ہوں پیسے سے نہ بستر خریدے جاتے ہیں, نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. نیند کیسے آئے گی؟ کہا نیند رب کے کرم سے آیا کرتی ہے. یہ وجہ ہے, آپ دیکھیں گے کہ غریب, مزدور, کمزور آدمی بغیر دوا کھائے سو جاتا ہے. امیر ڈبے کے ڈبے کھا گئے, زہر نسوں میں بھر گیا, نیندیں پھر بھی نہیں آ رہی. کیوں؟ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. کیوں نہیں آتی ہے نیند؟ کہیں نہ کہیں ہم نے کسی کا حق مارا ہے, کہیں نہ کہیں جس مکان میں ہم لیٹے کسی کے حق کی اینٹ لگ گئی ہے, کسی کو ستا کر کے ہم نے روپیہ لگا دیا. آج اللہ نے نیند چھین لی ہے ہم سے, اور جسے نیند نہیں آتی ہے وہ سب سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہے. یہ یاد رکھیے گا, آج نیند ہے تو اس کی قدر کر لیں, آنکھیں پھوڑ کے موبائل خراب نہ کریں. دیکھو نا آج ہماری قوم کا 18 سال کا جوان کھڑا کر کے دیکھ لو, 9 سال کا پلہ لگ رہا. ہاں 18 سال کا 9 سال کا لگ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے؟
जवानियां बर्बाद हो गई, टाइम, हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, सेहत भी बनती है, उम्र में भी बरकत हुआ करती है। हाँ, 12वीं में एक झंडा लेके ना ऐसे हिला रहा, कह रहे आप फलां जगह जन कहाँ का नाम लेके के लहराएंगे लहराएंगे, झंडा जाके लहराएंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया था। ये ताकत है हमारी जवानी की रह गई है। तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये सेहत को बनाइए आप अपनी, आप अच्छा खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज, वादा करते हैं इंशाल्लाह। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? सजदे, मुसल्ला। अगर आपको यह लगता नहीं मुफ्ती साहब बम बना के दे दें और हम दुनिया पे काबिज हो जाएंगे, तो बम तो इजराइल के पास भी बहुत है, अमेरिका के पास भी बहुत है, लेकिन बम वालों को दुनिया ठोकर पे रखती है। सजदे अबू बकर के पास थे, सजदे उमर के पास थे, सजदे उस्मान गनी के पास थे, सजदे मौला अली के पास थे। आज भी दिलों पे हुकूमत करती हैं ये शख्सियतें। अपने तो अपने गैर भी हजरत उमर का इतराफ करते, उनकी हक्कानियत और उनके परचम सच्चाई के आज भी दुनिया में लहरा रहे हैं। कब? क्योंकि वो सजदे वाले लोग थे। आज सजदे खत्म, मुसल्ले ही नहीं रहे। आज पेट में दर्द है, कह रहा हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेके, उसने कहा सिटी हॉस्पिटल ले जाओ, उसने कहा नहीं नहीं अब हाथ खराब हो गई, बचना नहीं है, कहा फिर कहा मुंबई ले जाओ, गुजरात ले जाओ, बहुत जगह जगह लेके, फिर डॉक्टर ने कहा मरने वाला है, फिर कह रहा हाय अल्लाह। जब डॉक्टरों ने मना किया तब कह रहा अल्लाह। भाई पहला जुमला आपकी जबान से अल्लाह निकलना था। रिश्ते कमजोर नहीं हो गए हमारे रब से? बताओ, खाली टोपी लगा लिया, गोश्त खा रहे हैं हम लोग, मुसलमान हो गए? यही हक है पूरा। रिश्ते इतने मजबूत करो कि ठोकर लगे तो मां से पहले अल्लाह याद आना चाहिए। यही रिश्ते कमजोर है हमारे। फिर अल्लाह के पास जाते, मालिक अब करम कर दे। मैं कहता हूं पहले अल्लाह से मांगो, फिर डॉक्टर की दवा लो, फिर मिट्टी भी आपके लिए शिफा बन जाएगी। आदत ही नहीं रही हम लोगों की, आदत खत्म सी होती जा रही है, अल्लाह से रिश्ते कमजोर हो रहे हैं हमारे। और मेरे भाई मुसल्ले मजबूत करें, मुसल्ले। और याद रखिएगा ये जो सजदे हैं ये बंदे को रब के सबसे ज्यादा करीब करते। कयाम में है तो बंदा उतना करीब नहीं है, कयाम में करीब हुआ, रुकू में आया और करीब हुआ। पूछो इन उलमा से, जब सजदे में गया तो फिर सबसे ज्यादा रब के करीब हो जाता है। लेकिन आज हमें सजदों में न पढ़ने की आदत है, न टाइम है, न टाइम है, न पढ़ने की आदत है। कह रहा बस मौलाना रुक जा 5 मिनट में भी आया। कहा क्या हुआ? का ग्राहक आ गया है, जुमे का खुतबा स्टार्ट हो चुका है और ये दुकान पे लगा हुआ है, कहीं ग्राहक न निकल जाए। गारंटी के साथ कहता हूं, 1 नहीं 1 लाख ग्राहकों को सौदा दे दो। अगर अल्लाह ने बरकत उठा दी दस्तरखान से तो करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं, और अल्लाह बरकत लिख दे मुकद्दर में तो हजारों में जिंदगी गुजर जाया करती है। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगा करें। क्या मांगेंगे अल्लाह से? बरकत और कसरत में फर्क होता है। एक बंदा रोज 50,000 कमा रहा है लेकिन 60,000 खर्च कर रहा है, बरकत है? बोलो बोलो। और बंदा 1,000 कमा रहा है, 500 रुपए खर्च कर रहा है, 500 बचा रहा है, बरकत है? इसको बरकत कहते हैं। हमने ना दौलत को सब कुछ समझा, इकट्ठा करते रहे, अल्लाह ने एक फोड़ा निकाल दिया कमर में, सारी खत्म है कि नहीं? एक बीमारी लग गई, सारी खत्म। तो अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए अल्लाह से? जोर से अल्लाह से बरकत मांगनी चाहिए। अल्लाह से रिस्क हलाल मांगिएगा, रिस्क हलाल मांगिएगा। दुख आ जाए ना, मुसल्ला बिछा लिया करो। हुजूर के सहाबा का क्या अमल था? यही ना, मुश्किल में आ गए तो मुसल्ले पे आ गए, 2 रकात पड़ी और हाथ उठा दिए। अल्लाह रास्ते खोल दे, खुदा जमीनों में से रिस्क के खजाने निकाल देता था। हाँ, मुसल्ले की बाबा फरीदगंज शकर, अम्मी रोज पुड़िया रख रही हैं मुसल्ले के नीचे। आज तो अम्मी मोबाइल रख देती है तकिए के नीचे। बाबा फरीद की अम्मी मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया इसलिए रखती थी बेटा नमाजी बन जाए। आज की अम्मी मोबाइल इसलिए दे रही है बेटा चुप हो जाए। आज माए गोद में ही नहीं ले रही बच्चों को। अब तो गुनगुने वालों में मोबाइल आ गए। वो उसने होश नहीं संभाला, वो टुनटुन हुआ, वो देख रहा है ये क्या है। हाँ, हम वो कौम है जिनका बच्चा 9 साल में भी ना समझ रहता है।
اماں کہتی ہوں ابھی تو بالک ہے، سمجھدار ہوگا کل آ جائے گی مولانا، تو چھوڑو ابھی تم. نہ، بچوں کی تربیت تبھی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے شکم میں آ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ہم اپنی نسل اچھی کیوں پروان نہیں چلا پا رہے؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 9 سال کے بعد سمجھ آئے گی تب بچہ سنبھلے گا. نہیں، فرمایا گیا جب بچے شکم میں ہو ماں تلاوت کرتی ہے تو بیٹا حسین پیدا ہوا کرتا ہے. ماں کے شکم میں بیٹا ہو ماں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ بچے پیدا ہوتے کیونکہ ماں کے پڑھنے کا اثر بیٹوں پہ ہوا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مائیں اچھی ہوتی ہے. ایسا ہی کوئی اعلیٰ حضرت خالی گھاس کھود کے نہیں بنتا ہے، ماؤں کو پارسا بننا پڑتا ہے تب بیٹا اعلیٰ حضرت بنا کرتا ہے. ماں تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم بنتا ہے. ماں درود کی پابندی ہوتی ہے تو بیٹا اختر رضا تاج الشریعہ بنا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ماؤں کا اچھا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. ایک اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ ماں کٹ سے موبائل ہاتھ میں دے دیتے، لے لا وہ چپ گیا، لیکن وہ ایسا عادی بنا کہ پھر وہ پڑھائی سے زیادہ موبائل چلا رہا ہے. جس کی عادت میوزک پہ گزری ہو بتاؤ وہ ڈانس کرے گا کہ مصلے پہ نمازیں پڑھائے گا؟ بولو. تو مصلے پہ پھر اس کی عادت نہیں آنے والی. پھر کہتے ہو بھائی ساحل بھائی مفتی صاحب قاری صاحب ڈوری دے دو، بیٹا سن ہی نہیں رہا. سنے کہاں سے؟ کیونکہ ہم نے عادی تو موبائل کا بنا دیا ہے اس کو. اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو ماؤں کو سنوارنا پڑے گا. بابا فرید کی امینا مصلے کے نیچے شکر رکھ رہی ہیں. ایک دن ماں تھی، گاؤں تھا، دیہات کی تھی، کوئی کام لگ گیا، مصلے کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی اور بابا فرید مصلے پہ آ گئے. تو اب دیکھم شکر تو بھول گئی، بیٹا مصلے پہ آ گیا. میں نے بیٹے کو سکھایا نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. پھر خیال یہ بھی تھا اگر بیٹے کے سامنے میں نے شکر رکھی تو راز کھل جائے گا. پھر جہاں تھی وہیں کونے میں جھولی پھیل گئی. اللہ آج ماں کی لاج رکھ لے، اور مالک یہ بھی کرم کر کہ میرا بیٹا تیری عبادت سے بے نیاز نہ ہو. ماں کے چند آنسو گرے، بیٹے نے نماز مکمل کی. بے ماں اپنے دل کو سنبھالے بیٹھی ہے. بیٹا مصلی اٹھائے گا عادت کے مطابق، شکر نہیں نکلے گی تو کیا ہوگا؟ ماں نے رو کے کہا مالک آج ایک ماں کا بھرم رکھ لے. جیسی بیٹے نے مصلی اٹھایا نا تو بیٹے نے آواز دی امی. ماں کا تو دل جیسے نکل گیا، شاید شکر پوچھے گا. کہا امی آ کے تو دیکھا کیا ہوا؟ کہا ہر دن ایک شکر نکل پڑیا ہوتی تھی، آج مصلی کے نیچے شکر کا دریا بہنے لگ گیا ہے. آج شکر کا دریا بہ رہا ہے. مائی بیٹے کو سینے سے لگایا، امی کیا بات ہے؟ کل تک پڑیا نکلی تھی، آج دریا بہ رہا ہے. ماں نے رو کے کہا بیٹے کل تک ماں اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج خدا نے اپنے کرم کے دروازے کھول دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. ہے توجہ؟ چلوں آگے تھوڑا سا، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ تو کریں گے انشاءاللہ اللہ کی عبادت، سجدوں کے عادی بنیں گے انشاءاللہ. عادت ڈالو نوجوانوں، یہ جوانی موبائل میں کاٹنے کے لیے نہیں ہے. موت آنی ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. میری قبر میں میرا پیر نہیں آئے گا، تیری قبر میں تیرا پیر نہیں آئے گا. اپنی قبر کا حساب مجھے دینا ہے اور اپنی قبر کا حساب آپ کو دینا ہے. تیاری کر لو. حضرت عثمان غنی جنہیں حضور نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کی عظمت یہ تھی کہ فرشتے بھی جن کی حیا کیا کرتے ہیں. ہاں، ان کو حضور نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی. آقا کریم نے 2 مرتبہ کہا میرا عثمان جنتی ہے، اور پھر بھی قبرستان سے گزرتے قبروں کو دیکھ کے رونے لگ جاتے. آج معاف کیجئے گا، ہماری نمازیں بھی دکھاوے سے خالی نہیں، ہمارے تو کرتے پجامے بھی دکھاوے سے خالی نہیں. ہم ان نمازوں پہ بھروسہ کرتے ہیں جس نماز میں کھڑے ہو کے پوری دکان کا حساب لگا لیا، جس دکان نماز میں کھڑے ہو کر کے ہم نے پورے کھانے پینے اور کپڑے کا حساب لگا لیا. ان نمازوں کے ذریعے بخشے جائیں گے ہم؟ او بھائی ڈریں اور تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں. قبر کی مشکل گھڑی ہوگی، مشکل کوئی قبر میں نہیں آنے والا ہے. اگر آئے گا تو صرف آمینہ کا لال آئے گا. ہاں، صرف حضور کی ذات ہے جس پہ بھروسہ ہے ہمیں، صرف حضور کی ذات. میں اس جماعت کی بھی میری سمجھ میں بات نہیں آتی. ایک جگہ دیکھا چلو مسجد میں، چلو مسجد. جوان کہہ رہا جی میں نہ پاک ہوں. کہا زبان تو پاک ہے، چل. ہاں ایسی نماز ہے، کہہ رہا زبان تو پاک ہے، چل. ناپاک کوئی لے گئے.
کہہ رہا 40 دن کاٹ اللہ کی راہ میں جنت مل جائے گی. دیکھ ابا دوا کے لیے مر رہا ہے, ماں کو 5 روپے کی دوا دلانے کا وقت نہیں ہے اور تو اسے 3 دن کے چلے پہ لے کے جا رہا ہے. یہ تبلیغ ہے, اسے تبلیغ کہتے ہو؟ آج کروڑوں میں ہو تو تمہیں چلے کے لیے 4 نہیں ملتے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 313 بھی پورے نہیں تھے. حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صاحب آگے شخص, اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سنائیں, جو آپ کو راضی کر لیتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. میرے حضور نے فرمایا بے شک. کہا پھر کام آپ کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کو راضی کرنے. میرے نبی کا اگلا جملہ کیا تھا, مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کیا تو نے اپنے پیچھے کسی کو چھوڑا ہے؟ اس نے کہا جی بوڑھے ماں باپ ہیں. کہا کس حال میں چھوڑا ہے؟ کہا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے چھوڑا ہے. فرمایا جا پھر واپس چلا جا, حضور مجھے آپ کی خدمت میں رہ کے آپ کو راضی کرنا ہے, مجھے جنت چاہیے. آپ نے فرمایا جا جن ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے نا انہیں مسکراہٹ دے دے, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. آپ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے نہ چل چلے پہ, تو سلنڈر اٹھا, تو گٹری اٹھا. مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. او بھائی آپ سے میری اتنی گزارش ہے نوجوانوں, راتوں کو اٹھا کرو. اگر تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو راتوں کو اٹھا کرو, گارنٹی ہے. فرض تو کرتے ہی ہیں ادا, فرض کے علاوہ پھر تہجد میں اٹھو. اور یہ گارنٹی یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اٹھیں وضو کریں مصلی پہ بیٹھیں. اٹھو, اگر اللہ توفیق دے دے تو وضو کر لو, 2 رکعت کی نیت باندھ لو, 2 رکعت پڑھ کے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ. اگر وہ بھی نہ کر سکو تو پھر سردی ہے نا تو اٹھ کے مصلی پہ آ جاؤ. یہ بھی نہ کر سکو تو بستر پہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ. اور بستر پہ بھی نہ اٹھ سکو نا, رات کو آنکھ کھل جائے نا تو آنکھیں بھگو اپنے گناہوں میں, خیال میں بھگو اور رو کے رب کو دکھا دو کہ مالک تو کریم ہے بخش دے. وہ کہتا ہے آنکھ بھگونا تیرا کام ہے, تیری تقدیر بدل دینا میرا کام ہے. تو ہم نے مصلی چھوڑ دی. جوانی عبادت کے لیے تھی اور ختم ہو گئی. پوری زندگی چغلی کرتے رہے, غیبت کرتے رہے, ایک دوسرے کا حق مارتے رہے, ایک دوسرے کو ستاتے رہے. جب ہاتھ پیر کام چھوڑ گئے اب آئے ہیں مسجد میں اس سے انکار نہیں کرتا. خدا ہر عمر میں بخشنے کا مالک ہے, جس عمر میں چاہے وہ بخش دے, جس عمر میں چاہے وہ خطاؤں پہ پانی پھیر دے. لیکن خدا کی قسم جو مزہ جوانی کی توبہ میں آتا ہے وہ کسی عمر میں نہیں آیا کرتا. کہ ہاں بڑھاپے میں توبہ کر کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جوانی میں توبہ کر کے خدا کی دوستی کی معیت حاصل ہو جایا کرتی. اس لیے جوانی میں اللہ سے توبہ کرنے کے عادی بنے. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہمارے حضور کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا, وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور کی ذات. 12ویں شریف کا چاند نظر آ گیا ہے, لگیں گے جھنڈے, آگ لگے گی پیٹوں میں. کوئی کہے گا دوپٹے بنوا دیتے, کوئی کہتا بیوہ کا جوڑا بنوا دیتا ہے. یہ جھنڈے نہ لگاتے. شکر ہے ہم سنی بریلی والے ہیں, ہم جھنڈے لگانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, ہم دوپٹے بنانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ جھنڈے کم کریں گے تب دوپٹے بنائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں تو لسٹ بنا کے دے غریبوں کی, اگر جھنڈوں کے ساتھ دوپٹے بھی تقسیم نہ کریں تو بات کرنا. ہاں مجھے تو حیرت ہوتی ہے, فضول خرچی صرف 12ویں میں کیوں دکھائی دیتی ہے بھائی صاحب؟ اگر کسی بھی مکتب فکر کا بندہ بیٹھا ہے ایک سوال کا جواب دے دے. برتھ ڈے ہر قوم منا رہی ہے آج, پورے پجامے والے بھی بنا رہے, مختصر والے بھی بنا رہے ہے نا. ہم تو عزت دے رہے پجامے کو, نیکر نہیں کہا, شکر منائیے. ہم نے مختصر سے کام چلا لیا. مختصر والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور فل والے بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بات بتاؤ, جب جناب کے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تو کیک کاٹنا بھی جائز, گھر سجانا بھی جائز, دعوت دینا بھی جائز, لوگوں کو کھلانا بھی جائز, گھر سجانا بھی جائز. اور جب میرے حضور کا یوم ولادت آتا ہے تو پھر ان لائٹوں سے زیادہ آگ پیٹ میں کیوں لگتی ہے؟ لگتا نہیں ہے اس میں 420 ہو رہی ہے؟ خود بتاؤ یار بھائی. میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو, میں لڈو بانٹنے لگوں تو لوگ کہیں گے بھائی اس کا بیٹا ہے لڈو بانٹ رہا ہے.
اگر بیٹا میرا ہو میں اپنے دشمن سے کہوں لڈو بانٹ تو وہ کہے گا میں کیوں بانٹوں بھائی، بیٹا تیرا ہے تو بانٹ۔ تو اب اگر کوئی حضور کی ولادت پہ جشن مناتا ہے نا تو سمجھ لینا یہ حضور کو اپنا مان رہا ہے، اور جو حضور کی ولادت پہ جشن نہیں منا رہا ہے سمجھ لینا یہ حضور کو اپنا مانتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلا ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس دن تو حضور کا وصال ہوا تھا، پہلی بات تو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ 12 کو وصال ہوا ہے، اگر کر بھی دو تو پھر حضور کا فرمان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ غم اس کا کیا جائے جو چلا جائے، جو گیا کی نہ ہو اس کا کائے کا غم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ ساری آوازیں نہیں نکلنی، کروٹ میں دیکھو کون نہیں بول رہا ہے، سمجھ جانا ادھر کی چائے پی کے بیٹھا ہے۔ جی صاحب بات ٹھیک ہے، ہاں حضور کی محفل میں بندہ نہ بولے پھر تو 2 سوال میری طرف سے بنتے ہیں، ایک تو رزق حلال پہ بنتا ہے اور دوسرا پھر نسل پہ بنتا ہے۔ ذکر حضور کا اور بندہ بت بنا بیٹھا رہے تو پھر پہلے اسے روٹی چیک کرنی چاہیے حلال کھا رہا ہوں کہ حرام، اور دوسرا پھر نسل دیکھنی چاہیے اپنے ابا کا ہی ہوں۔ سرکار کی آمد، کیا بات ہے، دیکھا نا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے نا یہ جو کہا تھا سنتے ہیں کہ محشر میں، کہتے ہیں آخر میں جا کے کہہ رہے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جتنے بیٹھے نا بریلوی نظریے سے تعلق رکھنے والے وہ بولیں سرکار کی آمد، تو ٹینشن مت لینا، جھنڈا نہیں جھنڈے لگاؤ۔ کتنے لوگ لگائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، جس کا ہاتھ نہ اٹھاؤ پکڑ کے اٹھا دو، ہو سکتا محتاج ہی ہوگا جس کا نہ اٹھ رہا ہو، آپ مدد کریں اس کی۔ ٹھیک ہے نا؟ لگائیں گے جھنڈے انشاءاللہ، ہے نا؟ 15 اگست 26 جنوری کو جھنڈے لگاتے ہیں ہم ملک کی خوشی میں، 12ویں شریف پہ جھنڈے لگائیں گے حضور کی آمد کی خوشی میں۔ کلیئر ہے اتنا نا؟ اگلی بات اور کر لوں، گھر سجائیں گے، گلیاں سجائیں گے، کیوں؟ ہاں جی یہ بات یاد رکھیے گا، حضور آ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہ نہیں سجانا چاہیے کہ ہٹ مت سجا، حضور ہمارے ہم تو سجائیں گے، تو نہیں مانتا مت مان۔ ہاں کہہ رہے جی نہیں وہ تو انتقال کر گئے تھے معاذ اللہ۔ میں ایک بات کہوں، کائنات حضور کے صدقے میں وقت لگتا ہے ذرا باتیں سمجھانے میں، اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں آ جائے آپ کے، یہ سمجھ لیجئے۔ قرآن کہتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب ہم اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ اس کے بیچ میں، جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج عذاب نہیں آ رہا ہے، کیا اس سے تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ حضور آج بھی ہیں؟ ہے نا؟ اور میرے حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر کو سلام کیا کرو، کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرو۔ حضور جب کوئی نہ ہو تو کسے سلام کریں؟ آقا فرماتے ہیں جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں تمہارا نبی ہوتا ہے۔ بھائی جب حضور ہیں تبھی تو دنیا ہے نا، اور جب ہیں تو پھر جشن کیوں نہ منایا جائے؟ ابھی حضرت نے کہا تھا 63 سال کی عمر پہ مت جانا، کیا بولا تھا وہ مصرع آپ نے؟ 63 برس کی عمر پہ ہرگز نہ جائیے۔ ہاں 63 برس کی عمر پہ ہرگز نہ جائیے۔ بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہاں حضور کی عمر صرف 63 نہیں لاکھوں برس ہے نا؟ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو گھر بھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ میں بات کرنے لگا ہوں ولادت پہ، اب زندہ دلی کا ثبوت دیں، بولے یا رسول اللہ۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، دیکھو جی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں دی، بریلویوں کو برا بھلا کہا کہ یہ امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔
میں کہتا ہوں سنیں، ایک بات صرف میری مان لیں، حضور کو ایسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے. ہمیں آپ کی مینڈ، آپ کے کھیت، آپ کے مکان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بولو ہے کوئی؟ ہمارا کھیت کسی نے نہیں کاٹا، دکان نہیں کا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا صرف اس بات کا، پہلی بات تو تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. پھر یہ کہتے ہو جیسا علم نبی کو حاصل ہے ویسا تو جانوروں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ. پھر یہ کہتے ہو شیطان کی طاقت نبی کی طاقت سے زیادہ ہے معاذ اللہ. یہ ساری باتیں تم نے جتنی کتابوں میں کہی ہیں نا، ان ساری کتابوں کو ایک چوک میں رکھ کے آگ لگاؤ اور ان سب پہ لعنت بھیجو جن کے یہ نظریے ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا نوکر خود چل کے آئے گا اور تمہیں سینے سے لگا کے اپنے بھائی ہونے کا اعلان کرے گا. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر امید بھی نہ رکھنا ہم تمہیں محبت کی نظر سے دیکھیں گے. اس لیے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا، ہم رسول اللہ کے جنت، جنت رسول اللہ کی. اب میں اختلاف کی چند باتیں میں رکھ دوں، میں اپنا نظریے پہ بات کرنے لگا ہوں. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے بھی عقیدے کسی گٹر میں پڑے ہوتے، ہمارے نظریے بھی کسی گندی نالی میں ہوتے. اعلیٰ حضرت آئے، انہوں نے یہ نظریہ دیا، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ایک نظریہ دیا گیا نبی کو، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. اچھا یہ بتاؤ، وہاں بھی اجمیر بھی چلا جاتا ہے؟ برا نہ مانیے گا، کلیئر میں بھی دکھا دوں گا، دیوا شریف میں بھی دکھا دوں گا، مخدوم پاک کی چوکھٹ پہ بھی دکھا دوں گا، اور آج کے دور میں بلگرام شریف میں بھی دکھا دوں گا. جب مرتے ہیں نا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آ جاتے، اٹکی کو آتے ہیں، خوشی سے آ گئے ہوتے ہیں. ہاں بریلی شریف میں بھی دکھتے ہیں، یہ دکھتے سب میں ہیں، صرف صلاۃ و سلام میں نہیں دکھتے. میرا ایک سوال ہے، آپ جاتے ہی ہیں نا سب، آپ خود بھی سوچو کہ صرف اعلیٰ حضرت ہی سے چڑ کیوں ہیں؟ انہیں غریب نواز کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ وارث پاک کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ صابر پاک کے خلاف نہیں بول سکتے، اعلیٰ حضرت ہی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کی مکاری کے سارے پردے چاک کیے. ہاں صابر پاک کے دور میں ہوتے تو ایک نظر مار کے جلا کے خاک کر دیتے. عمر کے دور میں ہوتے گردنیں کاٹ دی ہوتی. لوگ کہتے بڑے سخت ہیں جی بریلوی، تو یہ ہماری سختی دکھاوا نہیں ہے، یہ عمر فاروق اعظم کی چوکھٹ سے لی ہوئی ہے. آپ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، کیا بات ہے جی، داڑھی اس کی بھی تھی، داڑھی اپنی بھی تھی، وہ بھی نماز پڑھ لیا، ہم بھی پڑھ لیں. جی انہوں نے سب کو کافر کہہ دیا. میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال 1450 سال بیت گئے. حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں آئے، ایک منافق نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی پوری، جہاں نماز پڑھ رہا وہ حضور کی مسجد شہر مدینہ. نیت باندھے کھڑا تھا تو عمر نے آ کے ایک روایت میں لات ماری، دوسری روایت میں پیچھے سے گھونسا مارا اور پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لائے. فرمایا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے حضور کی مسجد سے نکل. کیا اس کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا اس کی ٹوپی نہیں تھی؟ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ مسجد میں نہیں کھڑا تھا؟ وہ تو کھڑا بھی مسجد نبی میں تھا. حضرت عمر نے یہ بتا دیا مسئلہ داڑھی کا نہیں ہے، مسئلہ ٹوپی کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے. جس کے سینے میں حضور کا عشق ہوگا وہ ہمارا یار ہوگا، جس کے سینے میں حضور سے نفرت ہوگی وہ قوم کا غدار کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اور بھائی کوئی الگ کا جھگڑا نہیں ہے، الگ کا جھگڑا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھیے نا، اعلیٰ حضرت کو کافر بنانے کی مشین کہتے ہو. جس دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے، جس دن اعلیٰ حضرت کا، بھائی اس کی آواز صحیح کر لو، اگر پارٹی ادھر کی ہے تو پھر مت کرو، ہاں تھوڑا آواز دے دو اس کو. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ہاں ایسا نہ کرو میں تیز بولوں تو کہ مولوی تو تیز ہو گیا، آواز ہلکی کر کے کام چلا لو. مشین کوئی نہیں جانے والی ہے، جائے گی تو پھر مولوی دے کے جائے گا پیسہ، ٹینشن نہ لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بات عرض کرنے لگا ہوں. کبھی کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو پھر ذہن منتشر ہو جاتا، جو مونڈ بنا رہتا ہے نا وہ پھر ختم ہونے لگتا. ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کریں، بات سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت سرکار کو کسی نے کہا کافر بنانے کی مشین ہے، کسی نے کہا انہوں نے نفرتیں پیدا کی ہیں، کوئی کہتا یہ وہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم
उलमाए मक्का ने सिर्फ दौलतुल मक्किया देखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इमाम आजम देखते तो इन्हें अपने शागिर्दों में शामिल फरमा लेते। अगर उलमाए मक्का ने फतावे रज़विया के 26,000 सफ़े देख लिए होते तो वो आला हज़रत के बारे में क्या बात करते, है ना। सोचने वाली बात है ये, सोचने वाली बात है। तो ये कहा गया कि आला हज़रत ने लड़ाया ना, एक सीधी सी बात है, इनका अकीदा यह है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। चलो आला हज़रत को छोड़ो, मैं सहाबा से मिलाता हूं, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, ये वहाबियों का अकीदा है। अब सहाबा का अकीदा क्या था? हुजूर बैठे, गोद में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की हुजूर का सर है, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये जितने सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां होंगी। दोनों बातों पे गौर कीजिएगा, मैं बात खत्म करके बात आगे बढ़ाऊंगा, तवज्जो है ना, कि जितने सितारे इतनी किसी की नेकियां होंगी। हुजूर देख के मुस्कुरा के फरमाते हाँ। हुजूर ने ये नहीं कहा कि सितारों का मुझे इल्म नहीं है, ये कौन जाने आयशा कितने सितारे। और फिर नेकियां तो दिन में भी होती हैं, अंधेरे में भी होती हैं, छुप के भी होती हैं, खुल के भी होती हैं, फिर सबकी नेकियों का मुझे क्या पता। हुजूर ने यूं देखा, फरमाया हाँ। हुजूर किसकी? फरमाया मेरे उमर की नेकियां हैं। किसकी नेकियां? हजरत उमर की नेकियां। हजरत आयशा सिद्दीका उदास हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर फिर मेरे बाबा की नेकियों का क्या बना? हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, उमर की जितनी नेकियां हैं ना, अबू बकर की गार वाली नेकी ना उमर की सारी नेकियों पे भारी है। अब मुझे एक बात बताइए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का अकीदा यह है, हुजूर सितारों की तादाद भी जानते हैं, किसी लफ्ज़ बोला था, किसी की इतनी नेकियां हैं, किसी की इतनी नेकियां हैं, तो 1400 साल नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों की नेकियों का सवाल हो रहा है। हुजूर उनकी नेकी भी जान रखे हैं जो हुजूर के सामने हैं, उनकी नेकी भी जान रहे हैं जो हुजूर के बाद आने वाले हैं। हुजूर क़यामत तक के लोगों की नेकी जान रखे हैं। सितारों की तादाद का इल्म मुस्तफ़ा को है, और सहाबा की नेकियों का इल्म मुस्तफ़ा को है, उम्मत की नेकियों का इल्म मुस्तफ़ा को है। सरकार ने सबकी नेकियों को तोला, फिर सितारों को रखा, फिर तादाद गिनती लगाई, फिर छोटी बड़ी नेकी देखी, कहा हाँ जितनी ये तारे आसमान में हैं इतनी मेरे उमर की नेकियां हैं। उमर ने कितनी नेकियां तो ऐसी हैं जो रात के सन्नाटे में की है, जिसको किसी को खबर ना होती थी, लेकिन मुस्तफा उन नेकियों को भी जान रखे हैं जो सिर्फ उमर जानते हैं, या खुदा जानता है, या खुदा की तौफीक से मेरा मुस्तफा जानता है। अगर ये गैब नहीं है तो फिर और क्या है? आयशा सिद्दीका जानती है, ये गैब की बात अल्लाह के रसूल बता सकते हैं और आका ने बता दिया, फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? और कोई गैब क्या? तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। चलूं आगे, एक और टॉपिक पे बात करनी है। अभी मेरे पास वक्त है 20-18 मिनट का, तवज्जो है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। अगली बात करने लगा हूं, मुझे आजाद रखा गया, मुझसे कहा जो मन में आए वो बोलो। हाँ बोली, यहां कोई जरूरत नहीं है किसी खास बात हम आपसे कहें, यहां सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं फिर सोच रहा हूं कि जो और ज्यादा ठीक हो जाए फिर उस पर बात कर ली जाए। ठीक है ना, ठीक तो सब है, फिर और ठीक पे बात कर रहा हूं मैं। एक अकीदा दिया जाता माज़अल्लाह, कहा कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। है जी, एक शराबी का बाप मर जाए ना, वो भी शराबी हो, तो शराबी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसके माँ बाप को जहन्नमी कहा जाए। और तुम तो सैयदुल अंबिया के वालिद के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, शर्म नहीं आती है? उम्मत में भी पैदा हो और बेगैरती की बात भी इतनी बढ़ के करते हो, जन्नती होने के दावेदार भी करते हो और उनके माँ बाप को जहन्नमी माज़अल्लाह कहते हो। सोचे तो सही, गौर करें, अल्लाह ने महबूब को हर ऐब से पाक बनाया है। बोलो, ये अकीदा है कि नहीं हमारा? हाँ, अकमल बनाया है, कामिल बनाया है। ठीक है, बेटे के माँ बाप का जहन्नमी होना यह ऐब है कि नहीं? किसी भी बेटे के माँ बाप जहन्नमी हो तो यह ऐब होता है, और तुम नबी के माँ बाप को जहन्नमी कह रहे हो।
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया है। बेशक हक। गोया हुजूर फरमाते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्तें भी शान वाली थी, और मैं जिन रहमों में जाता रहा वो रहम भी शान वाले रहे। ये मेरा नबी कह रहा है कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ हूं, और लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह वो जहन्नमी है। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम तारीख पढ़ हजरत आदम की, आंखें खुल जाएंगी जब नूर मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी में आया तो फरिश्ते आगे खड़े हो गए, फिर वो नूर पुश्त में पहुंचा तो फरिश्ते पीछे आ गए। आदम कहते मालिक ये फरिश्ते कभी आगे खड़े होकर मेरी ताजीम करते हैं, कभी पीछे। अल्लाह ने फरमाया आदम ये तेरी नहीं, ये मेरे महबूब के नूर की ताजीम में खड़े होते हैं, ये मेरे महबूब के नूर की ताजीम में खड़े होते हैं। क्या मतलब? कहा जब नूर पेशानी में था तो उसकी जियारत के लिए ये आगे खड़े होते रहे, जब पुश्त में आ गया ना तो पीछे आ गए। फिर आदम कहते हैं मालिक फिर मुझे भी दिखाना, तेरे महबूब का नूर इतना हसीन है तो मैं भी देखूं। फिर अल्लाह ने अंगूठों में नूर की झलक अता फरमाई, और जब हजरत आदम ने उस नूर के जलवों को अंगूठे में महसूस किया तो आंखों से लगा के चूम लिया। आज सुन्नी लफ्ज मोहम्मद पे चूमता है तो फिर शिरक कहने वाला तू होता कौन है ना? बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं बताने लगा हूं मेरे नबी के माँ बाप कितनी शान वाले हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। मुझसे भाई मैं कान में पहले ही कह दिया हुजूर का शजरा भी पढ़ देना, तो मैं चाहता हूं फिर आगाज कर लिया जाए, है ना? अब इसको थोड़ा सा आवाज दे दे, थोड़ा इको दे दे, मैं हुजूर का शजरा बयान करूं, फिर हुजूर के माँ बाप पे बात करूं। बोल सकते हैं जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्हें नींद आ गई है वो आहिस्ता बोल दे सुभान अल्लाह, जो जाग रहे वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये जो आहिस्ता बोले थे ये कौन लोग थे? वही आहिस्ता बोले, वही जोर से बोल गए, है ना? असल में बात ये कि मेहमान की बात खाली नहीं रखनी है, आहिस्ता कहोगे तो आहिस्ता और जोर से कहोगे तो फिर बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं अर्ज करने लगा हूं मेरे हुजूर का शजरा देखकर पढ़ूं, लेकिन उसमें आपको ख्याल रखना है जब मेरा हाथ का इशारा हो तो बोल देना है आपको। क्या बोलेंगे? हुजूर के दीन के जितने वारिस बैठे हुए ना, खासकर ये मुझे साथ दे दें अपना, तो बाकी फिर कोई ना भी साथ देना तो मेरी गाड़ी पार हो ही जाएगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मौलवी को सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है कारी साहब, है ना? मैं खाली नेकी का झांसा देखो वो नेकी मिलेगी और अपना काम चलाऊं, ये भी सही नहीं। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं, आप जोर से सुभान अल्लाह कहें, मैं लंबी सांस ले लूंगा, छोटी छोटी सांस तो मैं लेते ही रहूंगा, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है जियो भाई, आवाज दबनी नहीं चाहिए ऑपरेटर साहब, बहुत अच्छा आपका साउंड है। हाँ बस खाली आवाज नहीं दबनी चाहिए, ऐसा ना हो मैं तेज हूं तो ये दब जाए, वरना मौल भी दब जाए। बोल सकते हैं ना? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नसबे रसूलुल्लाह, अज़मत रसूलुल्लाह, अज़मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत।
اللہ اکبر. سلامت رہیں, اللہ جزائے خیر دے. توجہ ہے نا, ابھی کو کم کر دو بھائی, ویسے ہی کر دو جیسا تھا. خدا سلامت رکھے. میرے نبی کے باپ بھی شان والے, میرے نبی کی ماں بھی شان والی ہے. خود فیصلہ کرے کہ جو کائنات کی ماؤں کو عزت دینے آیا ہوگا, اللہ نے اس کی ماں کی شان کتنی بڑی رکھی ہوگی. خود فیصلہ کریں, خود فیصلہ کریں. معاذ اللہ, میرے نبی نے سید آمینہ کا دودھ پیا ہے, پیا کہ نہیں؟ بولو, پیا ہے. اگر پیا ہے اور کہتے ہو وہ کافرہ تھی معاذ اللہ, تو کیا خدا محبوب کو کسی کافرہ ماں کا دودھ پلائے گا؟ بولو, نظریہ کتنا گندا ہے. میں کہتا ہوں نبی کی ماں بھی شان والی ہیں, حضرت عبداللہ بھی شان والے ہیں. عبداللہ کتنے شان والے ہیں پتہ ہے نا؟ عبداللہ وہ ہیں جن کا تذکرہ پہلے نبیوں کی کتابوں میں ہوتا رہا ہے نا, جن کا تذکرہ ہم سمجھ گئے. یہ اتنے حرام خور لوگ ہیں جنہیں نبی کا ذکر پسند نہ ہو, یہ نبی کے ماں باپ کے ذکر کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور ہم نمک حرام نہیں, نمک حلال لوگ ہیں. جن کا کھاتے ہیں ان کا بہت آواز ہلکی ہو گئی بھائی ساؤنڈ کی. میں بنا مائک کے بول لوں تو مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا. جن کا کھاتے ہیں ان کا, جن کا کھاتے ہیں ان کا, اعلیٰ حضرت فرماتے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں پانی ہے تیرا پانی. سلامت رہیں. میں بات کرنے لگا ہوں نبی کے والد پہ. حضرت نبی کے والد کا نام کیا؟ حضرت, عزت سے نام لیا کرو, نبی کے ابا ہیں حضرت, اور زور سے حضرت عبداللہ. جیسی آپ مکے میں پیدا ہوئے تو یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی. سارے بیٹھ کے سر جوڑ کے, کیا ہو گیا؟ کہا وہ آ گیا ہے جس کی گود میں, جس کی آنگن میں نبیوں کا امام آنے والا ہے. کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا کتابیں بتا رہی ہیں, ستاروں کی روش نے بتایا عبداللہ پیدا ہو گئے ہیں. کہا اگر عبداللہ آ گئے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ بھی آئیں گے. تو کسی نے کہا نہیں ان کو نہیں آنے دینا, نبوت بنی اسرائیل میں رکھنی ہے, بنی اسماعیل میں نہیں جانے دینی ہے. یہی جلن ہے آج تک یہود و نصارہ کو, یہی حسد, یہی بنیادی جڑ ہے. آج کے لیے 1500 سال سے یہ نفرت پنپ رہی ہے ان کے سینوں میں کہ نبوت تو ہمارے آنگن میں تھی, بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ تو کیوں نہ جاتی؟ جب کعبہ بنایا رب نے فرمایا ابراہیم مانگ مزدوری, تو انہوں نے جھولی پھیلا کے کہا تھا اللہ مزدوری میں اپنا پیارا محبوب میری نسل میں عطا فرما دے. پھر یہ آل یعقوب میں بھی تو آ سکتے تھے, لیکن آل اسماعیل میں کیوں آئے؟ کیونکہ دعا کرنے والا خلیل تھا, آمین کہنے والا ذبیح تھا, ہے نا؟ تو یہ وہیں سے جنگ چلی آ رہی ہے, ان میں وہیں سے چلی آ رہی ہے. توجہ کیجئے گا. کتابوں نے کہا آ گئے. کون؟ عبداللہ. کہا نبی تو نہیں آنے دیں گے. کہا کیسے؟ کہا ایک طریقہ ہے. سارے بڑے بڑے بیٹھے, کیا؟ عبداللہ کا سر کاٹ لو, نہ ہوں گے عبداللہ نہ آئیں گے محمد الرسول اللہ. یہ انہوں نے پلاننگ کی, لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اگر وہ موسیٰ کو پیدا کرنا چاہے تو نمرود, شداد, حامان, ایسے بڑی بڑی طاقتوں والے فرعون جیسے سب کی کمر توڑ دیتا ہے. اس کے فیصلوں میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا ہے نا؟ فرعون جیسوں کے ناک میں دم کر دیتا ہے, اور اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. یہ تو رب کے فیصلے ہیں, ہے نا؟ توجہ کیجئے گا. تو اس نے کیا کیا؟ کہا ان کو قتل کر دو. کہا ملیں گے کہاں؟ کہا مکے میں. پہچان کیا ہے؟ کہ وہ وادی دو کھجوروں کے درمیان کی وادی ہے, وہاں پہ بیت اللہ ہے, وہیں پہ ملیں گے وہ. کہا کیسے؟ کہا چلو جی ایک کلر خرید لیا جائے. کلر مینز سمجھ رہے ہیں نا,
جو پیسے لے کے مرڈر کرتے، ان کو یہاں کیا بولتے ہوں گے بھائی میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو پیسے لے کے قتل کرتے، ایک ایسا بندہ انہوں نے لیا اور اس نے کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ ایک بچے کا سر لانا ہے. کہا قیمت؟ کہا تیری پوری نسل کا گزارا ہوگا. اگر تو نہ آ سکا نا تو پھر بھی ہم تیرے بچوں کو پالیں گے، تجھے کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، انعام بے شمار دیا جائے گا. مر گیا تب بھی، بچ گیا تب بھی. اس نے کہا کہ بس ایک کام کے بدلے میں پوری زندگی کا ٹھیکہ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ملے گا؟ کہا کہ فلاں جگہ. اس نے دن و رات سفر طے کیا، مکہ شریف آیا. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، مکہ شریف آیا. اس نے سوچا کہ بتائے گا کون کہ عبداللہ ہے کون. اس نے پوچھا بچے کدھر ہیں کہ کسی نے بتایا کہ زیادہ تر بچے حرم شریف میں ملیں گے کھیلتے ہوئے. وہ حرم شریف کی طرف آیا، بچوں کو دیکھا، کہا کس بچے سے بات کروں؟ نگاہ پڑی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ جا کر کے. اس نے کہا سب سے اچھا بچہ یہی لگ رہا ہے. اشارہ کر کے کہا بچے ادھر آؤ. آگے حضرت عبداللہ دوڑ کے. عمر شریف 6 برس ہے. کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک کام ہے، پردیسی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے عبداللہ سے ملنا ہے. کہا عبداللہ سے ملنا ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں. اس دور کے لوگوں کی زبان بڑی پکی ہوتی، آج کے دوروں کی زبان، لوگوں کی زبان بڑی کچی ہے. آج انشاءاللہ تبھی کہتا ہے جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. ہاں اچھا ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گا. اور پھر اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے زبان کیا دی تھی. اس کو پتا تھا بچہ زبان دے گا تو پھیرے گا نہیں. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کسی سے بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا مجھے اس بچے کا سر لینا ہے. حضرت عبداللہ اپنی جگہ پہ قائم کھڑے کرے. کیا کرو گے سر لے کے؟ کہا میری قوم نے بھیجا ہے، اس کا سر کاٹوں گا نا مجھے انعام ملے گا. فرمانے لگے اچھا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. پردیسی لگتے ہو، گرد چہرے پہ، دور کا سفر کر کے آئے ہو، چہرہ اترا ہوا، کچھ کھایا نہیں ہوگا؟ کہا کھایا تو کچھ نہیں. کہا بیٹھو ابھی آ رہا ہوں. بیٹھایا ہوں حرم شریف میں. بٹھا کے حضرت عبداللہ گھر آئے. گھر سے ایک پیالے میں کھجوریں لی، ایک پیالے میں پانی لیا، لے کر کے آئے اور مہمان کے پاس بیٹھ کے پہلے اس کو پیٹ بھر کے کھلایا پلایا. اس کے بعد کہتے ہیں اب بتا کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ کا سر. آپ فرماتے ہیں کیا کرے گا یار بچے کا سر کاٹ کے؟ اس کے ماں باپ نہیں روئیں گے؟ تکلیف نہیں ہوگی خاندان والوں کو؟ اس نے کہا یار بڑی دولت مل رہی ہے اس لیے میں سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اتنا سنا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر تجھے سر ہی لینا ہے تو پھر میرا لے کر کے چلا جا. اس نے کہا آپ کا سر کیسے کاٹ سکتا ہوں یار، آپ تو اتنے اچھے بچے ہو، آپ نے پردیس میں مجھے کھلایا پلایا ہے. آپ کہتے ہیں جس عبداللہ کی تجھے ضرورت ہے وہ عبداللہ کوئی اور نہیں تیرے سامنے کھڑا ہے. جیسے اتنا سنا کہ چیخ نکل جاتی ہے، تلوار نکالی قدموں پر رکھ کے کہتا ہے معاف کر دیجئے گا میں سر لے کے لینے آیا تھا لیکن تیرے قدموں پر جان دینے کر کے جا رہا ہوں. کہا اب سر نہیں لے گا؟ کہا نہیں. کہا کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ جس کے باپ کو اللہ نے ایسی فطرت عطا فرمائی ہے اس محمد کو خدا نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین مصطفیٰ. میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پیارے خدا کے واسطے. آج گھر سے نکلتے ہو، ماں کہتی ہے بیٹے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہو امی بس ابھی آ رہا ہوں. یہ کہہ کے ماں سے جھوٹ بول کے نکل جاتے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ماں بے وقوف ہوتی ہے؟ ماں نادان ہوتی ہے جو تمہاری بات پہ چپ ہو جاتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم وہ تم سے پیار کرتی ہے. اس لیے تم دسترخوان پہ بیٹھے، یار کا فون آیا، تم نے روٹی چھوڑی بھاگ لگا دی. ماں کہتی رہ گئی بیٹا دسترخوان سے نہیں اٹھا جاتا ہے، بیٹے کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ ماں تمہارا 12 بجے تک انتظار کرتی رہتی ہے، 1 بجے تک ماں دسترخوان پہ بیٹھی رہتی ہے. 1 بجے جب تم یاروں کے ساتھ گپے شپے لڑا کے ہوٹلوں میں کھا کے گھر آیا کرتے ہو، پھر ماں کہتی ہے بیٹے کھانے کا کب سے انتظار تھا تیرا، اب تک کہاں تھا تو؟ کہتا منہ بند کر لے تیری آواز اچھی نہیں لگتی ہے اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے ماں کو کبھی تانے نہ دیا کرو. تم نہیں جانتے ہو آج ماں ہے تو دسترخوان پہ انتظار ہو رہا ہے. یاد رکھنا جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی، 1 بجے آنا یا 2 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی تجھ سے کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری فکر کرنے والا نہیں ہوگا. آج جس ماں کی بات تجھے بوجھ لگتی ہے یہ بوجھ نہیں خدا کی رحمت ہوتی ہے. جس دن یہ قبرستان چلی جائے گی تو 3 بجے آئے گا، تیری آنکھیں تلاش کریں گی، چارپائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نظر نہیں آئے گی. تجھے بستر تو دکھائی دے گا لیکن اس پہ لیٹی ہوئی ماں نہیں ہوگی. رات کے 3 بجے آنا، وقت ادھورا ہو
ہوگا لیکن کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اس دن تیرے کان ترس جائیں گے اور ڈھونڈیں گے کسی ایسے لہجے کو جو رات کے 3 بجے تجھے ڈانٹے, جو 2 بجے تیری کن پکڑی کرے, تو روتا پھرے گا, پھر ماں نواز نہیں دے گی, ماں نظر نہیں آئے گی. جاؤ چیلنج ہے میرا, آج ہے تو عزت کر لو, کل نہیں ہوں گے. ساری دولت لے کے ٹہلنا, سارے یاروں کو ایک پلے میں رکھ دینا. خدا کی قسم کل کائنات لے کر بھی کوئی تجھے ماں نہیں دے سکتا ہے, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بھائی اور چل بھائی, قدر کیا کرو ماں کی, قدر کیا کرو, عزت کیا کرو ماں کی. ماں بڑی چیز ہوتی ہے, ماں بڑی چیز ہوتی ہے. آج اس کے لہجے برے لگتے ہیں, آج اس کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے. نہیں, تم نہیں جانتے ہو, میں 500 روپے لے کے دعا دوں گا, پیر 1000 روپے, جتنا موٹا لفافہ اتنی موٹی دعا. ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو چٹنی کھاتے ہیں اور رات کے 3 بجے آنکھ کھل جائے پھر بھی جھولی پھیلتی ہے. ماں کہتی ہے اللہ میں ٹھیک ہوں, میرے لال کو پردیس میں سلامت رکھنا. کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ صرف ماں ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے تاج والے لوگ بیٹھے ہیں, آج اللہ نے عزت عطا کی ہے. کسی کے سر پہ ٹوپی ہے, پگڑی ہے, آج کسی کے پیچھے 100 لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, کسی کے پیچھے 1000 لوگ کھڑے ہیں. کیا ہے یہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اپنی محنتوں کا نتیجہ؟ نہیں جی. جب ہم گھر سے نکلتے تھے ماں کے سجدے لمبے ہو جاتے تھے, ماں کہتی تھی اللہ میرے لال کو عزت دینا, میرے لال کو عزت دینا. خدا کی قسم ہماری محنتوں میں وہ طاقت کہاں جو ماں باپ کی دعاؤں میں طاقت ہے. اور میں تو ایک کے ساتھ بات ذمہ داری سے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ اللہ نے عزت عطا کی ہیں, یہ باہر جا کے علم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. مگر میں بتاؤں, میں جانتا ہوں آج بھی اللہ کا شکر ہے آپ لوگ جتنی عزت دیتے ہیں میری اوقات سے زیادہ ہے, اچھے سے اچھا کھلاتے پلاتے ہیں. لیکن جب بھی کبھی ماں کا فون آتا ہے نا, میری ماں کا میری امی پہلی بات کہتی ہے بیٹے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. یہ فکر کون کرتا ہے یار, کون کرتا ہے یہ فکر؟ میرے نبی فرماتے صحابہ آج تک نہ مجھے ماں کی ایک بات رلاتی ہے. حضور آپ کو؟ ہاں. آقا کس بات کہا؟ میں زیادہ تر تو اماں حلیمہ کے ساتھ رہا, ماں کے ساتھ رہنے کا وقت کم ملا مجھے. کہتے میری عمر 6 سال تھی, آج بھی یہ ماں کی بات رلاتی ہے. حضور کون سی؟ کہا جب میں کبھی ماں کے ساتھ لیٹتا نا تو میری امی نا اپنے بازو پہ میرا سر رکھتی. یہ حضور فرماتے, اس بازو پہ سر رکھ کے نا اپنے چہرے پہ حضور کہتے میری امی دوپٹہ ڈالتی اور چپ کے رو کے کہتی تھی اللہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے, اگر میں چلی گئی مالک میرے بیٹے کا کیا بنے گا. حضور فرماتے میری ماں یہ کہہ کے بہت روتی تھی. صحابہ سے کہتے ہیں آج بھی ماں کے یہ جملے رلا دیتے ہیں. خدا کی قسم ماں ماں ہوتی ہے یار, ماں ماں ہوتی. تمہیں نبی کی ماں کا واسطہ, اپنی ماں کا احترام کرنا شروع کر دو, اپنی ماں کی عزت کرنا شروع کر دو. میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں میرے بیٹے کبھی ماں کو پریشان نہ کرنا. ماں جو کہہ دے مان جایا کرو, اس لیے کہ تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. ماں جو کہہ دیتی ہے ہو جاتا ہے, اس لیے کہ زبان ماں کی ہوتی ہے, فیصلے خدا کے ہوئے کرتے. ان سے ماں سے 2 باتیں کہلوا لیا کرو. ہاں بوڑھے بھی ہو جائیں نا خود کہلوا لیا کرو. میں گھر سے نکلتا ہوں نا اور جب ماں باپ کہتے ہیں اللہ خیریت سے لے کے جائے, پھر میں نہیں ڈرتا ہوں, اس لیے کہ میرے ماں باپ نے خیریت کی دعا دے دی ہے. اب میں دنیا گھوماؤں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا. بڑی دولت ہوتے ہیں ماں باپ, بڑی دولت ہوتے ہیں. کہتے ہیں نبی کے ماں باپ جہنمی ہے, معاذ اللہ. جہنمی کہا گیا ماں باپ کو نبی کے. یہ حضرت عبداللہ کی شان اور نبی کی امی, خدا کی قسم کائنات کی مائیں اس آمینہ کی قدموں کی خاک پہ قربان جائیں جس نے حضور کو جھولی میں لے کے لوریاں دی ہیں. مجھے بتا تو صحیح, مدینے کا تصور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے. آمینہ کا نصیب کیا ہوگا جس نے پہلی بار حضور کا چہرہ کائنات میں سب سے پہلے دیکھا ہوگا. اس ماں کو جہنمی کہا گیا معاذ اللہ. اور پھر ہم سے لوگ چائے کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں حضور کے نام پہ تم چائے کی بات کرتے ہو, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. توجہ ہے سارے لوگوں کی. بس ایک بات نبی کی امی کے حوالے سے میں کر لوں. باپ حضور کی بڑی شان والے, جس نے آیا تھا اس نے کہا نہیں میں مان گیا کہ جب باپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر نبی پاک کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگلی بات بس سن لیں. سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ مکہ شریف میں. سید آمینہ کہاں پیدا ہو رہی ہیں؟ مدینہ شریف میں.
مدینہ شریف سے میرے حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے. حضور کا ننیال بھی مدینہ, حضور کے باپ کا ننیال بھی مدینہ, حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے. بولو یار سبحان اللہ. بڑا گہرا تعلق حضور کا مدینہ شریف سے. توجہ ہے نا, حضور کا ننیال بھی, باپ کا ننیال بھی اور دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے. بس توجہ کیجئے گا, بہت غور سے سنیے گا, شاید یہ آج کی گفتگو کی آخری بات ہو. سمجھانے لگا, اس دور میں سیدہ آمنہ پیدا ہو رہی ہیں جس دور میں بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی تھی. اس دور میں سیدہ آمنہ جلوگر ہو رہی ہیں جس دور میں بیٹیاں باپ کے کندھے کا بوجھ ہوتی تھی. ان سے بھی پہلے کا دور یہ تھا کہ باپ بیٹی کو قتل کر دیتا تھا. ایک شخص کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے, وہ بہت کالی تھی. غلام نے آ کے کہا ایک کالی بچی نے جنم لیا ہے, آپ چہرہ دیکھنا چاہیں گے؟ اس دور میں اس نے کہا باپ حسین بیٹیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا, تو کالی بچی کی خبر لایا, کہا اس کا چہرہ دکھائے, اسے لے جا کے جنگل میں قتل کر دے. غلام تھا, بچی کو لے کر کے گیا, نیچے لٹایا, تلوار نکالی, آواز آئی ظالم قتل نہ کر. اس نے دائیں بائیں دیکھا, شاید یہ آواز کدھر سے, پھر اس نے تلوار اٹھائی, پھر روک دی. تیسری بار جب اس نے قتل کے ارادے سے تلوار اٹھائی, آواز آئی اگر تو نہیں پال سکتا تو چھوڑ دے, ہم اپنے کرم سے اسے پال لیں گے. اس غلام نے یہ سوچا شاید یہ بچی بڑی قیمتی ہوگی, جب غیب سے اسے کوئی بچا رہا ہے, وہ بچی کو لے کے چلا گیا. بچی کا نام تھا سودا. وہ اپنے وقت کی اتنی بڑی کاہنہ بنی کہ وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. جب یہ دور اس کا شباب پہ تھا سودا کا, تو وہ لوگوں کی لکیریں دیکھ کے بتاتی تھی نصیب میں کیا. جس شہر سے جاتی چرچے ہو جاتے. سودا آ رہی ہے, جسے اپنے مقدر کے بارے میں پوچھنا کہ لوگ چوک میں کھڑے ہو جاتے. اتفاق سے ایک دن اس کا گزر حضور کے امی کے مدینے سے ہونے لگ جاتا ہے. کسی نے اعلان کیا سودا آ رہی ہے, جس کو اپنا حال پوچھنا ہے سودا سے آ کے پوچھ لے. چوک میں مرد عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے, ایک لمبی بھیڑ لگ جا رہی ہے. اللہ اکبر, سودا آ جاتی ہے, لمبی قطار لوگوں کی لگی ہے, اپنی اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں. سودا دیکھتی ہے, بتا دیتی نصیب میں کیا لکھا ہے. آخر کار ایک لمبی لائن اپنی تقدیر کے فیصلے سنتی رہی. ایک کونے میں دور کھڑی سیدہ آمنہ, 6 برس حضرت آمنہ کی عمر شریف ہے, دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا آمنہ تو بھی تو اپنی ہتھیلی دکھا دے, اپنی لکیریں دکھا تو صحیح دیکھیں تو کون ہے. کہا مجھے کیا ضرورت ہے, کہا تو مکے میں سب سے جدا لگتی ہے, تیرا انداز سب سے الگ ہے, تو عام بچیوں کی طرح نہیں کھیلتی ہے, تیرا طریقہ سب سے الگ ہے, دیکھے تو صحیح تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے. لوگوں کے اصرار کرنے پہ سیدہ آمنہ اس سودا کے پاس آئی ہے اور اپنی ہاتھ کی لکیریں اسے دکھائی ہے. جیسی ہتھیلی سیدہ آمنہ کی سودا نے دیکھی ہے, ماتھے پہ پسینہ آنے لگ جاتا ہے, پسینے کے قطرے صاف کرتی ہے, کبھی چہرہ دیکھتی کبھی آسمان دیکھتی ہے. لوگوں نے کہا تھا سودا بتا تو سکی, سب کی لکیریں دیکھی, 1 منٹ میں فیصلہ کر دیا کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. آخر اس بچی کے ہاتھ میں ایسا کیا ہے جو تو بتانے کی لگی ہے, پسینہ تیرے ماتھے پہ ہے. اس نے کہا لاکھوں ہاتھ دیکھے ہیں لیکن اس کے جیسا ہاتھ کسی کا نہیں دیکھا ہے. لاکھوں لکیریں دیکھی ہے لیکن آج تک کسی کی لکیریں ایسی نہیں ہے. کہا کیا کہنا چاہتی ہے, کہا اس کی لکیریں بتا رکھی ہے, یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کی ماں بن کے دنیا میں جلوہ گر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت خوب ماشاءاللہ. اس نے کہا تھا یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے گی. اب ایک بات سمجھ میں تو آ گئی, اس کائنہ کو میرے رب نے بچایا ہی اس لیے تھا کہ اس سے حضور کی ولادت کا اعلان کرانا تھا. پتہ یہ چلا جو ان کی آمد کا اعلان کرتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے ہیں, وہ بچا کے رکھے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم, زور سے حشر تک ڈالیں گے ہم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہاں تو یہ حضور کی امی ہے, سوچ تو صحیح, جن کی ولادت, جن کی بچپن میں حضور کی ولادت کا اعلان میرے رب نے کرا دیا. جب آنے سے پہلے ان کا اعلان ہو رہا تھا تو پھر آنے کے بعد اگر ان کا اعلان ہو رہا ہے تو پیٹ میں درد کائے کا ہو رہا ہے. کہتے ہیں حوالہ دو, ثبوت دو, میلاد کا ثبوت دو. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے ان کے آنے کے گیت گائے ہیں. ہاں امت چھوڑ, نبیوں نے تذکرے کیے کہ وہ آئیں گے, وہ آئیں گے, اور ہم یہ کہہ گئے کہ وہ آ چکے ہیں. یہی تو ہے نا, وہ کہتے رہے وہ آئیں گے, ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں.
وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، ہم جشن کیوں نہ منائیں، ہم جشن کیوں نہ منائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ ویسے کریم نبی ہیں، ہمارے بیچ جلوہ گر ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں جب تک زندہ رہنا ماں باپ کی قدر کرنا۔ میرے نبی کے باپ بھی جنتی ہیں، میرے نبی کی ماں بھی جنتی ہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، تفسیر کبیر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں جب میرا شہزادہ میرے شکم میں تھا تو میں لیٹی، مجھے پسینہ آیا، اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے۔ کہتے ہیں جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا نا تو 2 حسین شہزادیاں پنکھے سے ہوا کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھ کے پوچھا شہزادیوں ہو کون، کبھی تمہیں مکے میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم زمین والے نہیں، ہم تو جنت والے ہیں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تمہارے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تو رب نے تیری خدمت کے لیے ہمیں بھیج دیا گئے۔ بتا جس آمینہ کے ماتھے پہ رب پسینہ گوارا نہ کرے اسے جہنم میں ڈالنا رب کیسے گوارا کرے گا؟ ہے نا؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور میرا امام کہتا ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی کے ماں باپ کا واسطہ، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی میں پھر موقع ملے گا تو حضور کی ولادت پہ پھر کھل کے بات ہوگی۔ بس ابھی تو اتنا سمجھو ہم وہ نصیب والے ہیں جن کے حصے میں مصطفیٰ جان رحمت جیسی دولت آئی ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اگر اس کے شکریہ میں پوری زندگی سجدہ کرتے رہیں تب بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک وظیفہ آخر میں بتا کے جاؤں گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے جتنے لوگوں کو برکت چاہیے نا، برکت کا آسان طریقہ ہے کہ حضور کے مہمانوں کی خدمت شروع کر دو۔ حضور کے مہمانوں کی خدمت شروع کر دو، ہے نا؟ خدمت کیا کرنی ہے؟ یہ قرآن والے بچے جاؤ اندازہ کر لینا، جس کے گھر میں برکت نہ ہونا ایک قرآن والے کے کھانے کی ذمہ داری اپنے دسترخوان پہ لے لے، اور جب قرآن والے کھانے کے لیے بیٹھیں تو چمچ ہاتھ میں نہ دینا، ڈسپوزل کوئی برتن نہ دینا، جو تیرے گھر کا سب سے اچھا قیمتی برتن ہو وہ ان کے آگے رکھنا، اور ان سے کہنا کہ چمچ سے نہیں انگلی ڈبا ڈبا کے کھائیے۔ تم نہیں جانتے ہو ہاتھ اس جماعت کے آتے ہیں، اللہ انگلیوں کے ذریعے برتنوں میں برکت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ آپ کا ادارہ ہے۔ اس بچے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندہ دو، آپ پیسے دو، اگر انہیں پیسہ کمانا ہوتا نا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ مولوی جہاں تھوک دے وہاں سے پیسہ پیدا کر لے گا۔ ہاں کر نہیں رہے لوگ بیوقوف بنا کے، ہیں لوگ بیوقوف بنا کے پیسہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہاتھ پھیرے کہہ رہے ہیں لو یہ نکل گئی پتری، ایسے پتری نکال دیتے ہیں لوگ۔ پھر مولوی تو بہت ہوشیار ہوتا ہے، مولوی پورا کبوتر نکال دے گا پیٹ میں سے، لیکن نہیں کرتے۔ پوری زندگی 5,000 6,000 10,000 کی تنخواہ پہ حضور کا دین اس لیے پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے۔ ہاں تو آپ امیر بننا چاہتے ہیں نا تو قرآن والوں کی دعوت کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور یہ جو طلاقوں کا رواج عام ہو گیا ہے نا، شادیوں میں وی آئی پی جنہیں سمجھتے ہو وہ وی آئی پی ہوں گے، مگر وی آئی پی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے دعوت کس کی کریں گے اب انشاءاللہ؟ بولو، مہمان رسول کے پہلے دعوت ہونی چاہیے۔ انہیں کھلائیے، معاف کیجئے گا، کہہ رہے آپ جی فاتحہ پڑھ دیو، کیا کہتے کھانے پہ فاتحہ کہتے کہ نیاز فاتحہ کہتے ہیں، اسٹینڈنگ میں کھانا چل رہا کھانا پڑ گیا کم تو کہہ رہا مولوی نے آدھی فاتحہ پڑھی تھی ورنہ بوٹی کم نہیں پڑتی۔ یہ رواج ہے، مچھر کاٹ لے تو مولوی نے بٹ کر دیا، بارش زیادہ ہو تو مولوی خراب ہے، دھوپ تیز ہو جائے تو مولوی خراب ہے۔ بھائی مولوی کا جرم کیا ہے؟ سمجھیں ذرا، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کھڑے ہو کے کھانا کھلاتے سنت کے مطابق کھانا کھلایا کرو، زمین پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ پہلی بات تو کہتا ہوں کہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے کھانے میں اتنا بڑا فرق ہے، جب کھلاؤ گے نا تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور برکت چاہتے ہو نا، بھیڑ زیادہ ہے کھانا کم کا ہے تو پہلے قرآن والوں کو کھلاؤ اور ان سے کہہ دو ذرا جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا کر دے اللہ برکت دے دے۔ خدا کی قسم ان کی جھولی پھیلے گی تو 60 لوگوں کے کھانے میں 100 لوگوں کا انتظام اللہ پورا فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سجدے کریں گے پابندی سے، نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، علماء کا احترام کریں گے،
مولوی کا فون آئے مدرسے کا چندہ ہے تو یہ مت کہنا آ جاؤ لے جاؤ. اوقات نہیں ہے تیری اتنی بڑی کہ مولوی کو چوکھٹ پہ بلائے کہ حکم آپ کا میں خود حاضر ہونے والا ہوں, خود پہنچایا کرو. ورنہ یاد رکھنا اگر مولوی کو گیٹ پہ کھڑا کر کے, کئی بار تو ایسا ہوتا بیچارے چلے جائیں رسید لے کر دکان میں کہہ رہا ہاں کھڑے رہو نا ابھی دیکھ تو لیا تمہیں, ہاں تجھے کیا چاہیے چورن تجھے دال, ادھر میں لگ جاتا ہے. نہ کرنا, یہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں, یہ ہلکے میں مت لینا. اگر تم نے کسی علم کے ذمہ دار بندے کو ذلیل کیا نا, اللہ آئی سی یو میں گرا کے ایسی ہڈی توڑے گا کمر کی کہ تیرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تیری دولت سب رکھی رہے گی, تیرے حلق سے ایک پانی کا قطرہ نہیں اترنے دے گا, وہ نہیں اترنے دے گا, وہ روئے گا تو, وہاں پہ تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے چاہتے ہو کہ موت آسانی سے اور اچھی ہو جائے تو علم والوں کی عزت کرو. خدا کی قسم ایسی موت آئے گی کہ تمہارا کفن بھی مہک کے کہے گا لحد میں عشق شہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ایسی موت مر جاؤ گے انشاءاللہ. آپ کوشش یہ کیجئے علم والوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. اگر دوبارہ آیا یہی پوچھوں گا میں کبھی یہ سوچ کے نہیں جاتا ہوں بھی جھنڈے گڑنے چاہیے, لوگ واہ واہ کریں. جھنڈے کس کے گڑیں؟ صرف خدا کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کے علاوہ کوئی جھنڈا نہیں رہنا ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے, ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. آج گلا ہے, سینہ ہے, باتیں ہو رہی ہیں تو لوگ بلا رہے ہیں, کل یہ ختم ہوگا نا لہجے ٹوٹنے لگیں گے, بات نہیں بنے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے کسی چیز کی عقل نہیں ہے. اگر کبھی آیا تو پوچھوں گا آپ نے علم والوں کی کتنی عزت کی ہے. یہ ابھی آپ کا چھوٹا سا ادارہ, خدا کرے یہ دارالعلوم بنے گا, بنائیں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. دارالعلوم بنائیے, خدا کرے دستار بندی کا جلسہ ہو پھر ہم آئیں. بلاؤ گے مولانا؟ صورت آنا ہے, ٹھیک ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس یہ نعرہ یاد رکھیے, حشر تک ڈالیں گے ہم. میرے ساتھ پڑھنے بڑا اچھا لگ جائے گا, بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, سناتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت کے احسان کا نتیجہ ہے پوری دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں, اور زور سے ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. میں نے چندہ نہیں مانگا آپ سے یار, چندہ نہیں مانگا میں نے, کلمہ پڑھنے کو بولا ہے آپ سے. اس نیت سے پڑھیں کہ جتنے بھی ہمارے اہل سنت دنیا سے گئے ہیں اس شہر سے, اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو عطا فرما دے. اس نیت سے زور سے پڑھنے سارے لوگ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.